امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران سے مذاکرات میں جس مقام پر ہیں اس پر بہتر محسوس کرتا ہوں۔ ایران سے جامع ڈیل چاہتے ہیں، ٹرمپ چھوٹی ڈیل نہیں چاہتے، اسی لیے اب تک ایران سے ڈیل نہیں ہوئی۔ ایرانی جانتے تھے کہ صدر ٹرمپ نے مجھے نیک نیتی سے بھیجا۔ میں نے پاکستان میں کہا کہ بہت پیش رفت ہوئی ہے مگر جامع ڈیل نہیں ہو سکی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت عدم اعتماد ہے۔ 49 برس میں اس اعلیٰ سطح کے امریکہ اور ایران مذاکرات نہیں ہوئے۔ 49 برس کا عدم اعتماد ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ ڈیل ایسی ہو، ایران نیوکلیر ہتھیار نہ حاصل کر سکے، ریاستی دہشت گردی نہ کرے۔ یونیورسٹی آف جارجیا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران ڈیل امریکہ اور دنیا میں ہر ایک کے لیے عظیم ہو۔ ڈیل ایسی ہو کہ ایرانی عوام عالمی معیشت کا حصہ بن سکے۔ ایران نارمل بنے تو امریکہ اقتصادی طور پر نارمل ملک جیسا برتاؤ کرے گا۔ الجزیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں بھی امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہونے کا واضح اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی اسلام آباد میں موجود رپورٹر کیٹلین ڈورنبوس سے فون پر گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو ابھی وہیں رکنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دن میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کا جھکاؤ وہیں جانے کا ہے، وہاں جانے کا امکان بہت زیادہ ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ خود کیٹلین ڈورنبوس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ٹرمپ نے ان سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اگلے 2 دن میں پاکستانی دارالحکومت میں ہو سکتا ہے۔ نیو یارک پوسٹ نے لکھا کہ فیلڈ مارشل سے صدر ٹرمپ کا اشارہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف تھا۔ کیٹلین ڈورنبوس سے گفتگو میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہا کہ وہ بہت فینٹاسٹک ہیں، لہٰذا زیادہ امکان ہے کہ ہم واپس وہیں جا رہے ہیں۔ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا سارے معاملے میں کوئی کردار ہی نہیں۔ اس سے پہلے خبر گرم تھی کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان میں موجود ایرانی حکام نے کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے ایران کی ترجیح بھی پاکستان ہی ہوگا۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ امریکی جریدے کی رپورٹ۔ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہرمز کی بندش کے پہلے 24 گھنٹوں میں 6 بحری جہازوں کو واپس لوٹایا گیا اور ایک بھی ایرانی جہاز ہرمز سے نہیں گزر سکا۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، مرینز اور ایئر مین ڈیوٹی پر تعینات ہیں اور ہرمز کی بندش ایرانی پورٹ کی طرف آنے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ہے۔ ایران کے علاوہ خلیج کے تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔ یورپی ممالک جنگ کے بعد امریکہ کے بغیر آبنائے ہرمز کو بحال کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک کے منصوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے اور دیگر فوجی بحری جہاز بھیجنا شامل ہے۔ ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی اور عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکی کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم 2 طرفہ امور اور اسلام آباد مذاکرات پر بھی مشاورت ہوگی۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے سینئر حکام کا اسلام آباد میں پہلا مشترکہ اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 4 ملکی فریم ورک کے قیام کے لیے مشترکہ مشاورت اور علاقائی استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکی، مصر اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے برادر ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات اور ہم آہنگ موقف کو سراہا۔ ملاقات میں خطے اور عالمی امور پر مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے امن، خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے 4 ملکی تعاون کی تجویز دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ علاقائی پیش رفت اور اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین اور روس کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات۔
امریکہ ایران تنازع، ایشیا پیسیفک صورتحال اور یوکرین بحران پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ موجودہ صورتحال شدید اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، یک طرفہ بالادستی کے منفی اثرات بڑھ رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے اور چند ممالک روس اور چین کو محدود کرنے کے لیے چھوٹے گروہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی زیر صدارت اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات ختم۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ فریقین نے باہمی طور پر طے شدہ وقت اور مقام پر براہ راست مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امید ہے کہ مذاکرات ایک امن معاہدے تک پہنچیں گے۔ اسرائیل نے دیگر مسائل کے حل اور امن کے حصول کے لیے براہ راست مذاکرات کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ مل کر غیر ریاستی دہشت گرد گروہوں کو غیر مسلح کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ لبنان نے جنگ بندی اور انسانی بحران سے نمٹنے کے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 35 افراد جاں بحق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فون۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اینٹونیو گوتریس نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اسحاق ڈار کی کوششوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کو مکمل حمایت کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، سنجیدہ مذاکرات کو دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔ کہا بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے حقوق اور آزادیوں کا احترام ہونا چاہیے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید اور سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ نتیجہ خیز ہوگا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو صدر ٹرمپ نائب صدر جے ڈی وینس کو دستخط نہیں کرنے دیں گے اور وہ خود دستخط کرنے کے لیے اسلام آباد آئیں گے اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی آئیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اہم تاریخی موڑ پر تہذیبوں کی اصل روح سامنے آتی ہے۔ کئی ممالک نے صہیونی ریاست کی جنگ پسندی کی مخالفت کی۔ اسپین، چین، روس، ترکی، اٹلی اور مصر کا جرائم کے خلاف موقف قابل ستائش ہے۔ یہ موقف ان ممالک کی گہری ثقافتی اور تاریخی جڑوں سے جڑا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پوپ لیو کو ہدف تنقید بنا ڈالا۔ اطالوی وزیر اعظم کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پوپ لیو کو ایران کے ایٹمی خطرے کا کوئی علم نہیں، پوپ کو جنگوں پر بات نہیں کرنی چاہیے، پوپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ ٹرمپ نے اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی پر بھی تنقید کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ میرے تبصرے نہیں بلکہ جارجیا میلونی خود ناقابل قبول ہیں، کیونکہ میلونی کو فکر نہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو نہ ہو۔ میلونی کو یہ بھی فکر نہیں کہ ایران کو اگر موقع ملے تو وہ 2 منٹ میں اٹلی کو تباہ کر دے گا۔ ٹرمپ ماضی میں اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ پاور ڈویژن کا پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق عالمی سطح پر سخت حالات کے باوجود ملک میں بجلی کی پیداوار مستحکم ہے۔ حکومت کو پیک آورز میں کھپت میں اضافے کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ شام 5 سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک اور ہیسکو میں پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ مہنگے ایندھن پر انحصار سے بجلی کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ۔ ملیر، شاہ فیصل، لانڈھی، لیاقت آباد C1 ایریا، المسلم ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1، اسکیم 33، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور فیڈرل بے ایریا کے مختلف بلاکس بھی شامل۔ صارفین کا کہنا ہے کہ شکایتی نمبرز پر کمپلین بھی درج نہیں کی جاتی۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں G24 اجلاس میں شرکت، عالمی معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدام پر زور، کہا مشرق وسطی کشیدگی عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی جھٹکا ہے، توانائی اور مالیاتی نظام پر دباؤ میں اضافہ ہوا، عالمی استحکام کے لیے امن اور بحری راستوں کا تحفظ ناگزیر ہے، IMF پروگرام میں لچک کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی US پاکستان بزنس کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت، امریکی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات کی، وزیر خزانہ نے ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کی کوششوں پر زور دیا، سفارت خانے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قیادت نے جو سفارتی اور سیاسی سطح پر کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی غیر معمولی ستائش ملی۔ پچھلے 3-4 برسوں میں پاکستان سے تقریباً 100 ارب روپے باہر گئے۔ پیسہ باہر کیسے گیا اس پر بات نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تو کراچی میں 1-2 بندوں کو اٹھانے کی دیر ہے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ دبئی یا باہر پڑے ہوئے سارے پیسے واپس لے آئیں، روشن اکاؤنٹ کے تحت باہر پڑا ہوا 20 یا 30% پیسہ ہی واپس لے آئیں، بجٹ سے پہلے 10 ارب ہی واپس آ جائیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی میں 6 سے 7 بڑے اہم گروپوں کی ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ کو بھی کہا ہے کہ وہ منی چینجر سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں 5-7 بڑے ہوٹلوں کی ڈیمانڈ ہے، تاجر سرمایہ کاری کریں، مرگلا کے ساتھ جگہ ہے، ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے، اس میں بزنس مینوں اور اوورسیز کے لیے بڑے مواقع ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر خود انہیں بھی CDA میں کام ہوگا تو 10 لاکھ دیں گے تو کام ٹھیک ہوگا۔ اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ CDA کو ٹھیک نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہم ناکام ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا FPCCI سے خطاب کے حوالے سے وزارت داخلہ کے ترجمان کی وضاحت، کہا محسن نقوی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے 100 ارب ڈالر باہر گئے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے ہی نمبرز ہیں کہ تقریباً 100 ارب روپے 3 سالوں میں باہر گئے۔ امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، رہنماؤں کا مجوزہ قانون سازی کے مختلف پہلوؤں پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گندم خریداری پالیسی کا جائزہ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے من مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سبسڈی لینے والے آبادکاروں سے ہی گندم خریداری کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا محکمہ خوراک اور ضلعی انتظامیہ کو خریداری مہم تیز کرنے کا حکم، کہا کاشتکاروں کو بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اپنا باردانہ استعمال کرنے والے ہاریوں کو معاوضہ دینے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم خریداری کے عمل میں شفافیت اور کارکردگی پر زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان، کاشتکاروں سے 3500 روپے فی من کے حساب سے گندم کی خریداری فوراً شروع کرنے کی ہدایت۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق رجسٹرڈ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے، 2 سال میں حقیقی زرعی انقلاب لانے کا اعزاز حاصل ہے۔ دوسری جانب ایک اور اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے SL4 لاہور رنگ روڈ منصوبے کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 180 دن کی مہلت دینے کا خیبر پختونخوا حکومت کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ صوبائی حکومت نے بلدیاتی انتخابات سے قبل نئی قانون سازی، موسمی اور انتظامی چیلنج اور امن و امان کے پیش نظر وقت مانگا تھا۔ کمیشن نے واضح کیا کہ حلقہ بندیوں کے لیے صوبائی حکومت کی مشاورت لازمی نہیں، موسم اور سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر عمل میں تاخیر قابل قبول نہیں۔ پشاور ریگی ناردن بائی پاس کے قریب CTD کی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک۔ CTD کے مطابق ہلاک دہشت گردوں نے کانسٹیبل ثناء اللہ کو شہید کیا تھا اور کیس میں مطلوب تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ بھی برآمد۔
ترجمان محکمہ صحت پنجاب نے کہا ہے کہ ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان ایڈز کنٹرول سینٹر میں مارچ 2025 میں جوائنٹ کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ توسا شریف میں 11 مریضوں کو HIV پازیٹیو آنے پر کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کمیشن میں UNAID، یونیسیف، WHO کے نمائندے بھی شریک تھے۔ 50,000 آبادی کے گھر گھر اسکریننگ کی گئی۔ 7 یونین کونسلوں میں ایڈز کے 334 مریضوں کی تشخیص ہوئی۔ متاثرہ 331 مریضوں کی عمر 12 سال سے بھی کم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سول سرونٹس رولز کی منظوری دے دی۔ سرکاری ملازمین کی غیر ملکی سے شادی کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار۔ محکمہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ خیبر پختونخوا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بغیر اجازت غیر ملکی سے شادی کرنے پر سرکاری ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ رولز کی خلاف ورزی کو مس کنڈکٹ تصور کیا جائے گا۔ غیر ملکی شریک حیات کی سیکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار ہوگی۔ سفارتی تعلقات اور سیکیورٹی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ پہلے سے غیر ملکیوں سے شادی کرنے والوں کے کیسز بھی دوبارہ دیکھے جائیں گے۔ کراچی انٹر بورڈ کے سالانہ امتحانات 29 اپریل سے شروع ہوں گے۔ بورڈ کے مطابق انٹرمیڈیٹ کے ایڈمٹ کارڈز امیدواروں کو دیے گئے پتوں پر بھیج دیے گئے ہیں۔ جن امیدواروں کو 25 اپریل تک ایڈمٹ کارڈ موصول نہ ہو وہ 27 اپریل سے ایڈمٹ کارڈز کی نقول بورڈ آفس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ کارڈ کے لیے امتحانی فارم، فیس رسیدیں، رجسٹریشن کارڈ اور میٹرک مارک شیٹ کی فوٹو کاپی لانا لازمی ہوگا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات کا شیڈول جاری۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 16 اپریل سے 20 اپریل تک جمع کرا سکیں گے۔ امیدواروں کے ناموں کی فہرست 21 اپریل کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 21 اپریل سے 28 اپریل تک جاری رہے گی۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے 2 مئی کی تاریخ مقرر۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز 9 مئی کو اپیلوں کا فیصلہ کرے گی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 10 مئی کو جاری کی جائے گی۔ امیدواروں کو انتخابی نشانات 12 مئی کو الاٹ کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے تمام حلقوں میں پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ملاقات۔ سینئر وزیر نے کراچی میں پنک سکوٹی کی کامیاب تقسیم کی مہم سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سندھ بھر میں خواتین میں پنک سکوٹیز کی تقسیم کا سلسلہ مرحلہ وار شروع کیا جائے۔ بلاول بھٹو سے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ اور آغا شاہ پسند کی بھی ملاقاتیں۔ ملیر کے عوام کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو سے رکن سندھ اسمبلی علی نواز مہر نے بھی ملاقات کی۔ خیرپور میں ٹنڈو مستی گاؤں بٹو چانڈیوں میں خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ علیہ قتل برآمد۔ ملزمان مقتولہ کے ماموں اور نانا ہیں۔ یا اس کو گرا دے اور یا تو بنا دے۔ اگر یہ بن جاتی ہے تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت کافی ریونیو حکومت کو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ کیسے کنورٹ کریں گے یہ میوزیم کے اوپر؟ 6 مرتبہ تو فنڈ منظور ہوئے۔ پشاور میں 1928 میں تعمیر ہونے والی تاریخی اہمیت کی حامل راج کپور حویلی خستہ حالی کا شکار۔ ٹوٹی پھوٹی دیواریں، جگہ جگہ پڑی دراڑیں اور بوسیدہ ڈھانچہ۔ 3 اپریل کو آنے والے زلزلے سے بھی عمارت کو نقصان ہوا۔ بین الاقوامی ڈونرز کی جانب سے فنڈز کی فراہمی میں تاخیر کے باعث خیبر پختونخوا حکومت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے دلیپ کمار اور راج کپور کے آبائی گھروں کو عجائب گھر میں تبدیل کرنے کے لیے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں مزید 63 ارب روپے کی کٹوتی کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کٹوتی کے بعد PSDP کا حجم 837 ارب روپے رہ گیا۔ اس سے قبل بھی مارچ میں PSDP میں 100 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی تھی۔ مارچ میں یہ کٹوتی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر سبسڈی کے لیے کی گئی تھی۔ رواں مالی سال کے لیے PSDP کا حجم 1000 ارب روپے تھا۔ مناب اسکول پر حملے میں شہید ہونے والی معصوم بچیوں کی یاد میں ایران کے دارالحکومت تہران کے تجریش اسکوائر میں شہید بچوں کی تصاویر لگا دی گئیں۔ تصاویر لگا کر متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مناب میں بچیوں کے اسکول پر امریکی حملے میں بچیوں سمیت 160 سے زائد افراد شہید ہو گئے تھے۔
اسرائیل سے دفاعی معاہدے ختم کرنے کے بعد اطالوی وفد لبنان پہنچ گیا۔ لبنان کے صدر جوزف اون سے ملاقات۔ جوزف اون نے کہا کہ لبنان میں امن اسرائیلی انخلا سے مشروط ہے۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لبنانی فوج کے پاس ہونی چاہیے۔ واشنگٹن میں اجلاس لبنانی عوام کی مشکلات کے خاتمے کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ کویت میں امریکہ کے تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کرنے والے صحافی کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق کویتی صحافی احمد شہاب الدین نے 6 ہفتے پہلے کویت سٹی میں امریکی فورس کے تباہ ہونے والے لڑاکا طیارے کی ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا کہ صحافی پر جھوٹی خبر پھیلانے اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں، لیکن یہ الزامات مبہم اور وسیع نوعیت کے ہیں جنہیں آزادانہ کام کرنے والے صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے اسرائیل کو $500 ملین مالیت کے اسلحے کی فراہمی روکنے کی کوشش کہا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کے لیے رواں ہفتے ووٹنگ کرائیں گے۔ اسرائیل کی مزید حمایت قبول نہیں ہے۔ امریکی ٹیکس دہندگان نیتن یاہو حکومت کے جنگی اخراجات نہ اٹھائیں۔ غزہ، ایران اور لبنان میں شہریوں کے قتل اور بے دخلی کی فنڈنگ بند ہونی چاہیے۔ جنسی زیادتی کے الزامات کا شکار امریکہ کے 2 اراکین کانگریس کو مستعفی ہونا پڑ گیا۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایرک سوالویل پر 4 خواتین نے جنسی بدسلوکی کا الزام عائد کیا۔ سوالویل نے گورنر کیلیفورنیا کا الیکشن لڑنے کی انتخابی مہم ختم کر دی۔ سوالویل اور ریپبلکن رکن کانگریس ٹونی گوانزالیز پر ان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے دباؤ تھا کہ اگر وہ مستعفی نہ ہوئے تو کانگریس میں قرارداد پیش کر کے ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی۔ ایس بی ایل پی ایس ایل میں ایک دن آرام کے بعد آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم میں مد مقابل ہوں گی۔ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ نوا اوکافور کے 2 گول۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیڈز یونائیٹڈ نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 2-1 سے ہرا دیا۔ ٹیبل پر آرسنل 70 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر، مانچسٹر سٹی کی دوسری اور مانچسٹر یونائیٹڈ کی تیسری پوزیشن۔ پریمیئر لیگ کے دلچسپ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے کراچی میں پی ایس ایل ٹیموں کے لیے شائعہ۔ پی ایس ایل میں شریک ٹیموں کے کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کے ممبران نے شرکت کی۔ جیو ٹی وی سے نشر ہونے والی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ختم ہونے کو ہے۔ آنے والی آخری قسط میں قانون کس طرح یاسین کا محاسبہ کرے گا؟ کیا انصاف کا حصول پاکیزہ اور فراز کی زندگی کو گلزار بنائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے ایک اور پاکیزہ کی آخری قسط آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔ کوچیلا دنیا کے سب سے بڑے میوزک اور آرٹس فیسٹیولز میں سے ایک۔ کوچیلا میں اس بار سب سے زیادہ چرچا جسٹن بیبر کا رہا، جنہوں نے مبینہ طور پر $10 ملین کمائے۔ کلپس سکرول کرتے ہوئے اپنے ہی پرانے گانوں کے ساتھ سنگ الانگ کیا۔ دوسری جانب سبرینا کارپینٹر ہالی ووڈ سٹائل گلیمر اور سٹنٹس کے ساتھ اسٹیج پر چھا گئیں۔ ایونٹ میں کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو کی موجودگی نے اسے مزید ہائی پروفائل بنا دیا۔